جنوبی کوریا میں بچے پیدا کرنے کے کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد۔ پاکستان میں تو بچے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ آبادی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ ملک دیکھیں جس میں بچے پیدا کرنے کے فائدے بھی ہیں، ادھر تو شکر اللہ کا آپ کی آگے نسل بڑھ رہی ہوتی ہے، پر جو بچے جنوبی کوریا کیا بینیفٹس دے رہے۔ ویسے میں ان کے مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، ان کو مسئلہ کیا ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے وہ اتنے بچے پیدا کرنے کے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اور اسٹریٹس کوریا کے تخمینے کے مطابق تمام حکومتی کوششوں کے باوجود 2025 ملک میں شرح پیدائش مزید گھٹ کر 0.65 پر آ جائے گی۔ اس کا مطلب ایک جوڑا ایک سال میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر رہا، اس سے بھی کم آبادی گھٹ کے جو وہ آتی جائے۔ ماہرین کہنا ہے اس سب سے بڑا سبب خواتین کی وہ کہہ رہے ہیں خواتین کے ان کی مشکلات ہیں، ان کو جاب کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو جاب کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، وہ ان کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کر، وہ اپنے اوپر کوئی سماجی دباؤ نہیں رکھنا چاہ رہی ہیں۔ اب انہوں نے ایک وہ بھی بنائی ہے، وہ ڈائناسورز کو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں، اور اس میں یہ بنائی ہے کہ وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری طرح اپنی نسل ختم نہ کرو، بچے پیدا کرو۔ جنوبی نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو مالی وجوہات کی بنا پر شادی نہیں کرنا چاہتے، اور جو شادی شدہ ہیں ان میں بہت سے جوڑے جو شادی شدہ ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنے چاہ رہے ہیں۔ کورین حکومت کی طرف سے جو ترکیبی اقدامات کیے گئے، ان میں سے اقدامات یہ بھی ہے کہ جو بچہ پیدائش پر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو 2250 کورین ڈالر بیبی پیمنٹ کی جائے گی۔ ان کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے 2250 روپے ہم پے کریں گے، آپ بچے پیدا کریں۔ اور ایسے ہی بہت سی کمپنیاں جو بچے پیدا کرنے پہ پیسے دے رہی ہیں۔ ان کی آبادی گھٹ رہی ہے، نوجوان نسل گھٹ رہی ہے، ان کو لیبر فورس کم ہو رہی ہے، تو آئندہ 50 سالوں میں ان کا یہی زیادہ تخمینہ جنوبی کوریا کا تخمینہ جا رہا ہے کہ ان کی بہت زیادہ آبادی بھی گھٹ جائے گی، یعنی ملک کی نصاب آبادی ریٹائرمنٹ کی عمر میں چلی جائے گی 2050 میں، تو پھر کام کرنے کے لیے کون رہے گا؟ سیسول ان کا دارالحکومت ہے۔ سیول میں ایک تعمیری کمپنی ویون نے اعلان کیا ہے کہ اس کمپنی میں کام کرنے والے مرد اور خواتین جو وہ کام کر رہی ہیں جن کے بچہ پیدا ہوگا وہ $70,000 دیں گے۔ کمپنی ان کو $75,000 دے گی کمپنی اس، اور یہ رقم وہ اپنے ملازموں کو دے رہی ہے، رقم ملازمین کو ادا کرے گی۔ یہ کمپنی 2021 سے بعد سے اس زمن میں اپنے ملازمین کو تقریباً $53 لاکھ ادا کر چکی ہے۔ کمپنی کی 83 سالہ چیئرمین لی جونگ کیون کہنا ہے اگر یہ شرح یوں ہی جاری رہی ہے تو ایک مرحلے پر ملک اور لیبر فورس کا جو وہ ہے کہ وہ، اور دوسرا یہ کہ جنوبی کوریا کو اپنے وجود کا بحران پڑ جائے گا، کیونکہ اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کے آگے کام کرنے کے لیے جب نوجوان نسل ہی نہیں ہوگی تو ان کو پھر مالی مدد کی بھی ضرورت پڑے، اور تو کوئی بھی ملک مالی یا نوجوان نسل کے بغیر نہیں چل رہے ہوتے۔ بعض دوسری کمپنیاں بھی بچے پیدا کرنے کے لیے اپنے ملازمین کو مالی مدد کر رہی ہیں۔ جنوبی کوریا میں کار بنانے والے سب سے بڑی کمپنی ہونڈائی نے بھی اپنے ملازمین کو ہر بچے کی پیدائش پر $3750 دینے کا اعلان کیا ہے، اور ایسے ہی بہت سی کمپنیاں اب ان کو یہ دے رہی ہیں کہ ہم پیسے دیں گے، آپ بچے پیدا کریں، کیونکہ وہاں آبادی بہت کم ہو رہی ہے۔ تو ملک میں نا آبادی اور مرنے کا اور پیدا ہونے کا یہ ایک تناسب ہونا چاہیے، جس سے آبادی گھٹے، جس کی وجہ سے لیبر فورس بھی مل رہی ہو، یا کام کرنے کے لیے آپ کو ورکر مل رہے ہو، آپ کے آگے نسل چل رہی ہو۔ اب جیسے جاپان کو مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ان کے پاس آگے کام کرنے والے نوجوان نسل ہی نہیں ہے، ان کی آبادی ساری وہ ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کہہ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں، اپنی نسل والا۔ تو خرم شہزاد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں۔